بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ چند مہینوں یا ایک سال کہہ لیں، آپ نے سب سے زیادہ جس معزز جج کا نام سنا ہوگا، وہ جو معزز جج ہے وہ اپنے فیصلوں کی وجہ سے اتنے نہیں جانے جاتے جتنے اپنے بعض متنازع آبزرویشنز اور بعض متنازع فیصلوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ بات کو آگے لے کے جانے سے پہلے تھوڑا سا ذرا ماضی میں چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں کچھ ایسے ججز بھی گزرے ہیں کہ وہ اپنی غیر جانبداری کی وجہ سے مشہور رہے اور لوگ ان کی غیر جانبداری کی معترف رہے، لیکن بعض جج صاحبان اپنی جانبداری کی وجہ سے آج نہ صرف بدنام ہیں بلکہ ماضی میں ان کے کیے گئے فیصلوں کو بھی لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ زیادہ دور نہیں جاتے ہم صرف دیکھتے ہیں چیف جسٹس افتخار چودھری جو گزرے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں چیف جسٹس تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت زیادہ نزدیک تھے، جس کی وجہ سے جان بوجھ کر بھی بعض اوقات وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف اس طرح کے فیصلے اور اس طرح کے سو موٹو لیتے تھے کہ گورنمنٹ کو گورننس چلانے میں بہت زیادہ دقت پیش آتی تھی۔ بیوروکریٹس کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ڈرتے تھے، اگر عدلیہ نے نوٹس لے لیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ اس سے کچھ پیچھے چلے جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنماؤں کی، نواز شریف ہوں یا شہباز شریف، ان کی آڈیو کال ریکارڈنگز آپ نے سنی ہوں گی جسٹس قیوم کے ساتھ، جس میں وہ جسٹس قیوم کو اپنی پسند کا فیصلہ دینے کی گزارش کر رہے ہیں، گزارش کیا کر رہے ہیں بلکہ حکم کر رہے ہیں، اور جسٹس قیوم یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جناب جو حکم تہاڈا تسی جس طرح کہو گے اسی اس طرح کرنا ہے۔ تو یہ وہ جج صاحبان ہیں کہ جن کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے اور ان کے کیے ہوئے ہر فیصلے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جسٹس نسیم حسن شاہ کا کیس کس کو نہیں یاد۔ یہ وہی جسٹس نسیم حسن شاہ ہیں کہ جنہوں نے سابق صدر پاکستان کے آئین کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو ایک متنازع عدالتی فیصلے میں پھانسی دی تھی۔ مرنے سے پہلے، اپنے انتقال سے پہلے، اپنی وفات سے پہلے جسٹس نسیم حسن شاہ اپنی اور چند دیگر جج صاحبان کی ہوئی بددیانتی کا نہ صرف بتا کر چلے گئے بلکہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے یا بھٹو خاندان سے ایک رسمی سی معافی بھی مانگی۔ جو تاریخ ہے پھر اس سے کوئی جج، کوئی جرنیل، کوئی سیاست دان نہیں بچ سکتا۔ جیسے کل میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایوب خان ہوں، ضیاء الحق ہوں یا پرویز مشرف ہوں، تاریخ کسی ڈکٹیٹر کو بھی معاف نہیں کرتی۔ ڈکٹیٹروں کی جو کی ہوئی زیادتیاں یا پارلیمنٹ کو مسح کرنے کے ان کے فیصلوں کے ساتھ بھی آج ایک شخص بھی آپ کو کھڑا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ تو بہرحال اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کے ایک نہایت ہی معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی۔ کچھ عرصہ قبل تو ان کا نام اتنا زیادہ زیر گردش نہیں رہتا تھا خبروں میں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ فیض آباد کے مقام پر جب خادم رضوی صاحب دھرنا دے کر بیٹھ گئے اور مظاہرین پر پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ اور سارا ہوا اور وہ بھی اپنا دھرنا اسلام آباد کی طرف لے آئے، تو وہاں پر آئی ایس آئی نے جو کردار ادا کیا، جو اس وقت آئی ایس آئی کے چیف تو نہیں تھے لیکن جنرل فیض حمید نے بہرحال مظاہرین اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ کروایا جس کے نتیجے میں دھرنا ختم ہو گیا۔ ہم سب نے دیکھا کہ فیض حمید صاحب دھرنے والی جگہ پہ خود آئے اور جو لوگ وہاں پر چھوٹے موٹے علاقوں سے غریب، مزدور اور مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جسٹس فیض کی طرف سے ان کو ہزار یا دو ہزار روپے صرف گھر واپسی کا جب کرایہ دیا گیا تو ایک ادھم اور ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا۔ اسی سارے سینیریو میں پھر جب سپریم کورٹ میں کیس پہنچا فیض آباد دھرنا، وہ بھی شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود نوٹس لیا تھا، تو اس میں پھر جسٹس فائز عیسیٰ کی جو فوج کے خلاف یا ریاستی ادارے آرمی کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے خلاف جس طرح کی آبزرویشنز اور کمنٹس سامنے آئے، اس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ہے غیر جانبداری اس پہ بہت زیادہ سیریس اور سنجیدہ سوالات کھڑے کیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ سنایا اور انہوں نے براہ راست ڈی جی آئی ایس آئی اور فوجی قیادت پر الزامات عائد کیے، یہاں سے اس سرد مہری کا، اس تناؤ کا آغاز ہوتا ہے جو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا ریاستی ادارہ آرمی ہو یا موجودہ انتظامیہ ہو، اس کے درمیان جو تناؤ ہے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف حکومت نے ایک صدارتی ریفرنس بھی دائر کیا تھا۔ اس صدارتی ریفرنس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے نہ صرف معطل کیا بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب سپریم کورٹ کے ایک معزز جج ہیں اور وہ روزانہ کی بنیاد پر کیسز کی سماعت کرتے ہیں۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسی جو ہے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بعض اوقات حکومت کے خلاف ایسے کمنٹس کرتے ہیں، ایسے آبزرویشنز دیتے ہیں جو کہ جس کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔
چند دن پہلے ہم نے سنا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں بیٹھے رپورٹرز سے پوچھا کہ وہ اس رپورٹرز جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہاتھ کھڑا کریں میڈیا آزاد ہے نہیں، تو اس موقع پر موجود مطیع اللہ جان صاحب نے تو دو ہاتھ اٹھا لیے، چونکہ جب فوج کے خلاف یا آرمی کے خلاف اشارے کنایوں میں یا ڈائریکٹ کوئی بات ہو تو مطیع اللہ جان ہوں، حامد میر ہوں، یہ لوگ کسی صورت پیچھے نہیں رہتے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں۔ آج کی خبر ابھی کی ایک تازہ ڈیولپمنٹ کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ایک خط تحریر کیا ہے۔ اس خط کا پس منظر یہ ہے کہ جیسے ہم سب نے دیکھا کہ 2 سے 3 روز پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا پرائم منسٹر عمران خان کے اس اعلان کے خلاف کہ جس میں رکن اسمبلی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو 50 کروڑ پہ ترقیاتی فنڈز دیے جائیں گے اپنے اپنے حلقوں میں کام کرنے کے لیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا نوٹس لیا، سپریم کورٹ نے اس پر ایک 5 رکنی غالباً بینچ بنا دیا، اور اس بینچ کی سماعت کے لیے جب مقرر کیا گیا تو اس موقع پر جو پاکستان کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو سو موٹو تھا اس کو خارج کر دیا، اس بینچ کو تحلیل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اختلافات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ نے عمران خان پر براہ راست ایک ریفرنس اور ایک اپیل بھی دائر کر رکھی ہے۔ تو ایسے میں یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پرائم منسٹر کے خلاف کسی بات کا سو موٹو نوٹس لے اور اس بینچ کا حصہ بنے اور اس پہ انکوائری کی جائے۔ تو جب وہ ریفرنس سپریم کورٹ نے وہ خارج کر دیا تو آج کی خبر کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے ان کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے اس کو آپ تھوڑا سا سخت بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے براہ راست جواب مانگا ہے رجسٹرار سے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بتایا جائے کہ وہ جو فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے، اس کی نقل، اس کی کاپی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دکھائے بغیر اس کو میڈیا پہ کس طرح سے جاری کر دیا گیا۔ جو انتہائی اہم 5 نکات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اس لیٹر میں بیان کیے ہیں وہ میں پہلے آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے قاضی عیسیٰ صاحب پوچھتے ہیں کہ مجھے بتایا جائے کہ اس عدالتی روایت پر عمل کیوں نہیں کیا گیا کہ تحریری فیصلہ اگلے سینئر جج کو بھیجا جاتا ہے، کہ مطلب جو چیف جسٹس نے فیصلہ لکھا وہ مجھے کیوں نہیں بھیجا گیا۔ نمبر 2 پہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دیکھنے سے پہلے یہ فیصلہ میڈیا پر جاری کیوں کیا گیا، اور یہ موقع بھی نہیں دیا گیا کہ میں اس پر اختلاف یا اتفاق کر سکوں۔ مطلب براہ راست وہ چیف جسٹس پہ ہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کس کے حکم پر یہ آپ کو اختیار تھا کہ آپ نے وہ میڈیا کو فیصلہ جاری کیا۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کو میڈیا پر جاری کرنے کے احکامات کس نے دیے، پھر پوچھ رہے ہیں اگین۔ آخری نقطے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس فیصلے کی کاپی دی جائے تاکہ میں بھی اس کو پڑھ سکوں۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے براہ راست جو ہیں اس بینچ پر سوال اٹھا دیا ہے کہ جس نے ان کے لیے ہوئے 100 نوٹس کو خارج کر دیا تھا۔ اب ہم اس پر مزید تبصرہ نہیں کر سکتے، اس کا جواب چیف جسٹس آف پاکستان جو گلزار صاحب ہیں اب وہی بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں، اور جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بتائیں کہ کوئی بھی فیصلہ میڈیا پر جاری کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب کو یا معزز عدلیہ کو کسی قسم کے حکم نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ کورٹ روم میں موجود جو رپورٹرز ہیں وہ اپنے طور پر بھی فیصلہ اپنے اپنے میڈیا ہاؤسز کو ویسے بھی بتا دیتے ہیں۔ اور ایک معصومانہ سوال میرا بھی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پوچھا جائے کہ یہ